برتری کا ایک اہم ترین نقطہ جس کے لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے تھی. 40 جوان کافروں کے اٹھے، انہوں نے تلواریں نیاموں سے نکالی. ابو جہل کے سامنے انہوں نے یوں تلواریں رکھی. ابو جہل سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. ابو جہل نے ہاتھ بڑھایا. 40 تلواروں کی نوکیں ابو جہل کی ہتھیلی پہ. انہوں نے کہا اپنے اپنے بتوں کی قسم کھاتے ہیں سارے قبیلے مل کے علی پہ حملہ کریں گے. خون ایک قبیلے کے سر پہ نہیں آئے گا. اگر کوئی ہم سے قصاص بھی مانگے تو کہیں گے پورے مکہ نے ابو طالب کا بیٹا قتل کیا. کتنی دیر تک ہم خاموش رہیں گے؟ ان دونوں بھائیوں نے گلیوں میں ہمارے خداؤں کو برا چپ رہے، تب بھی ہم جواب دے دیتے تو آخر یہ نوبت نہ آتی. آج وہی ہوا، بڑا چلا گیا ہے، چھوٹا جانے والا ہے. اگر یہ بھی مکہ سے چلا گیا پھر یہ اپنی ریاست بنا کے مکہ میں آئیں گے، یہ اپنی حکومت بنا کے مکہ میں آئیں گے. ہمیں ہر صورت میں اس کا رستہ روکنا ہے. ہمیں علی کو قید کرنا ہے، ہمیں علی کو گرفتار کرنا ہے. مکے کے کافروں نے کہا یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتا. آیا اس علی میں اس محمد کی جان ہے، اسے گرفتار کریں گے. اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ بھی آ جائے گا، اسے بھی گرفتار کریں گے. 40 کافروں نے اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھا لی. آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے 40 نوجوان چلے مکے کی گلیوں میں اپنی تلواروں کو اپنے سروں کے اوپر سے لہراتے ہوئے، ابو جہل کا روپ بڑھاتے ہوئے، اپنے خداؤں کی تعریف کے قصیدے پڑھتے پڑھتے مکہ کی گلیوں سے گزرتے گزرتے ابو طالب کی حویلی پہ دروازے میں، ابو طالب کی حویلی کے دروازے پہ آ کے 40 کافروں نے گھیرا باندھا. ابو جہل آگے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا. علی سے کہا باہر آ علی، ہم تجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے محمد کو گرفتار کرنا تھا، وہ مکہ چھوڑ کے چلا گیا، اب ہم تجھے مکے سے نہیں جانے دیں گے. اتنا کہنا تھا یہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا. کل ایمان کا پہلا قدم مکے کی گلیوں میں آیا. لوگوں نے علی کو دیکھا، نہ علی کے چہرے پہ خوف، نہ علی کے ماتھے پہ پسینہ. 40 کافروں نے علی کا گھیرا باندھا، اپنی اپنی تلواروں کی نوکوں کو علی کی گردن پہ رکھ کے کہا اب بھی ابو جہل کے ہاتھ میں بیعت کر، ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے ورنہ مکے کی گلیوں میں تیرا قتل ہو جائے گا. 40 قبیلے تجھے مل کے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر 40 کفار نے علی کا گھیرا باندھا. علی نے دھیرے دھیرے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے علی نے ابو جہل کی ناک پہ تلوار کی نوک کو رکھا. رستہ چھوڑ اور اتنا یاد رکھ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں ہے. اتنا یاد رکھ، جو روک لیا کرتا تھا آج وہ مکہ میں نہیں. مولا علی کے جملے بالکل وہ جملے جو مولا کی زبان سے نکلے وہ پڑھنے لگے. مولا نے فرمایا اگر یہ تلوار چل پڑی میں مکے کی گلیوں کو لہو سے بھر دوں گا، تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا. علی کا جملہ اتنا روب تھار تھا. علی کی تلوار کے اشارے سے ابو جہل چلا. 40 کافروں نے علی کو رستہ دیا. 40 کافروں کو چیر کے علی نکلے. ادھر رسول پہنچ گئے تھے مدینے کے بارڈر پہ. رسول نے پہلا قدم مدینے میں رکھا. رسول نے اپنے سر سے امامہ اتارا، زلفیں کھل کے نبی کے کانٹوں پہ آئی. نبی کا چمکتا ہوا چہرہ خدا نے دیکھا. آواز آئی والشمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. ادھر 40 کافروں کو چیر کے علی باہر آیا. اللہ کی آواز آئی والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا. اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی آ رہا. یہ ہے اسلام مکہ میں قائم رہا تو علی ولی اللہ کی وجہ سے. مدینہ میں قائم رہا اسلام تو علی ولی اللہ کی وجہ سے. اس لیے آخری ہجوم میں مجمع میں اللہ نے کہا میرا محمد جس نے مجھے بچایا، جس نے تجھے بچایا. اب روک صحابیوں کو، انہیں بتا دے کہ اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی. پھر رسول نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، ماننا ہے تو مان لو، نہ بھی پڑھو گے تو گزارا ہو جائے گا. 3.5 گھنٹے تقریر کی ہے رسول نے علی ولی اللہ کے موضوع پہ. 3.5 گھنٹے تقریر کی.
اور پھر علی کو واجب منوایا. آج شیعہ بحث میں ہے، شیعہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں مستحب ہے کہ واجب ہے. کتابوں کے حوالے تو اس سینے میں اتنے ہیں کہ اگر رات بھی ہو جائے تو میں لکھوانا شروع کروں تو حوالوں سے تو 1 انچ بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. مسجد کا منبر ہو، امام بارگاہ ہو یا عدالت ہو، جہاں چاہو ولایت علی کے لیے نوکر آنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے جتنا یہ لدے والا چیما کا مجمع ہے، ایک لمحے کے لیے یہ جج بن جائے، ایک ہی دلیل میں پوری پنچایت فیصلہ کر دیتی، ابھی فیصلہ ہو جاتا. کتاب کا حوالہ بھی نہیں دینا جی، صفحہ نمبر بھی نہیں بتانا، دلیل میں نے ایک دینی ہے علی ولی اللہ کے واجب ہونے پہ. فیصلہ پورے مجمع نے کرنا ہے. اگر دلیل میں کمی ہو تو اٹھ کے مجمع سے روکنا، تیری دلیل ناقص. جواب بہتر آئے تو پھر آج کے بعد ماننا کہ علی کی حیثیت کیا ہے. بحث اس بات پہ ہے کہ علی مستحب ہے کہ واجب ہے. پہلے یہ پتا کرو کہ مستحب کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے اجر، چھوڑنے سے عذاب نہیں. مثلا فجر کی واجب نماز کی رکعتیں 2، نافلہ پڑھو تو مستحب، مستحب نہ بھی پڑھو تو کوئی عذاب نہیں، پڑھو تو نیکیوں میں اضافہ. یہ ہے مستحب کی تعریف. واجب کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ نے بذریعہ رسول حکمن کہا ہے، اسے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے. واجب کے چھوڑنے پہ عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں. فیصلہ مجمع کرے، اگر علی واجب نہیں تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث پہ عذاب لا الہ کی وجہ سے نہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں، علی ولی اللہ کی. جو حالت آج شیعت کی ہے، یہ حالت تو میرا بادشاہ فرما گئے تھے کہ آخری جنگ ہماری ولایت بھی ہوگی. مولا فرمائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا ہماری ولایت پہ قائم رہنا کہ بیوی شوہر سے مذہب چھپائے گی، باپ اولاد سے چھپائے گی. علی فرماتے وہ وقت ہوگا میرے شیعوں کے لیے امتحان کا، اس لیے کہ ظہور کے لشکر کی تیاری ہو رہی ہوگی. آج سارے شیعہ کہتے ہیں اللہم جل ولیک الفرج، میرا 12واں آجا 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 تشریف لائیے. کہیں اسے بلانا کوفے والے خط کے برابر تو نہیں؟ بلایا تو کوفے والوں نے بھی تھا کہ حسین آئیے، ابھی رستے میں تھے اور کوفے والوں نے کہا واپس جائیے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اتنا مشکل ہو جائے گا علی ولی اللہ پہ قائم رہنا. شیعہ امتحان در امتحان در امتحان در امتحان میں چلا جائے. پھر وہ وقت ہوگا جب 12واں جنگلوں سے اپنے شیعہ ڈھونڈے گا، چھپے ہوئے لوگوں کو گھروں سے نکالے گا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخری سب سے بہترین اجر آج کے دور کے شیعہ کا ہے. جناب سلمان محمدی کی دعا کتاب موجود ہے. جناب سلمان نے کہا تھا کاش میں علی کے آخری بیٹے کے دور میں ہوتا. ایک صحابی نے کہا کہ تو علی کے دور میں ہو کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کے پھر اس دور کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے علی نے مجھے بتایا ہے کہ اس دور کے شیعہ کا اجر اتنا ہوگا جو بغیر دیکھے ہم سے محبت کر رہے ہوں. امام پردے میں ہو اور وہ پردے میں محبت کر رہے ہوں، لیکن محبت ہمیشہ امتحان مانگتی ہے، عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے. سر دینا پڑتا ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں محبت کی خاطر. اگر علی سے محبت ہے تو پھر مشکلوں کے لیے تیار رہنا. آسانیوں میں جو مل جائے اسے علی نہیں کہتے. منت ہے یہ میری بھائی بیٹا بن کے اپنے ذاتی کام کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑوں میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں میرے لیے فخر، تاکہ بروز قیامت بادشاہ کے سامنے فخر سے کہہ سکوں مولا تیری ولایت کے لیے میں نے نگر نگر جا کے ہاتھ باندھ کے تیری ولایت پہنچا. یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں تمہیں حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، زندگی میں علی کی ولایت کو نہ چھوڑ.
علی ولی اللہ کو ایک لمحے کے لیے تنہا نہ کرنا. علی فرماتے ہیں میں اتنا مظلوم ہوں, مجھے دشمن دشمنی میں چھوڑ گیا, دوست خوف میں چھوڑ گیا. اس علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے بیٹی شام کے بازار میں چلی. تو نے اور میں نے اس علی ولی اللہ کی قیمت کیا دینی ہے؟ 4 لوگ ہم سے ملنا ختم کر دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے قید کاٹنا پڑتی ہے, زیادہ سے زیادہ ہمیں علی کی محبت میں سر دینا پڑ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی قیمت دے دی. کوئی قیمت نہیں دی ہم نے علی کے محبت میں سر دے کے بھی. علی ولی اللہ کے لیے جس نے سب سے بڑی قربانی دی وہ علی کی بیٹی ہے, جو شرابیوں کے مجمع میں بغیر چادر کے چلی ہے. یہ صرف بدلے لیے گئے علی ولی اللہ کے. آج بھی میرا مولا تمہیں شام میں سیدہ کے روزے کا چہلم نصیب کرے. اب تو دور تبدیل ہو گیا, ماں بھی قید میں ہے, بیٹی بھی قید میں. بقیہ میں ماں کی قبر پہ بھی سپاہی کھڑے ہیں, بیٹی کی قبر پہ بھی فوجیں کھڑی ہیں. میرا 12واں زمانے سے آ کے پوچھ میری دادیوں کا جرم کیا ہے. ایک وقت ہوتا تھا جب چہلم کا اربعین کا سب سے بڑا اجتماع شام میں ہوتا تھا. زیادہ عرصہ نہیں, یہ پیچھے 7-8 سال پیچھے چلے جائیں جب حالات بہتر تھے. سب سے زیادہ ماتمی شام جاتے تھے, کیونکہ شام میں پرسے کی اجازت تھی. جی بھر کے خون کا پرسہ دو, اور ویسے بھی بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ پوری دنیا کے ماتمی شام جاتے تھے. ماتم میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. چہلم کی جو رات ہے نا, وہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ عربوں کا ماتمی جلوس آتا ہے. ان میں کوئی بھی پاکستانی انڈین نہیں ہوتے, یہ سارے عرب کے جوان ہوتے ہیں. جتنے عرب ممالک کے سارے خوبصورت جوان جب یہ چہلم کا بی بی کا پرسہ دینے آتے ہیں نا, رات 12 بجے کے قریب 20 صفر کی صبح, انہوں نے کفن پہنے ہوتے, ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تلواریں. یہ بی بی کے روزے کے مرکزی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے, اور یہ بی بی کے روزے کے میناروں کو دیکھنا شروع کر دیتے. پوری دنیا کے لوگ ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے. پھر ان کے نوحہ خان عربی میں ایک نوحہ پڑھتے, وہ نوحہ شروع ہوتا ہے, وہ روتے رہتے. پھر ان میں نوحہ خانوں میں سے ایک بوڑھا کھڑا ہوتا ہے, کوئی بزرگ, وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ اونچی آواز میں ایک شعر پڑھتا ہے. جو ہی وہ شعر پڑھتا ہے وہ جوان تلواریں سروں پہ مارنی شروع کر دیتے. بی بی کے حرم کے باہر ایسے جیسے لہو کا دریا چل رہا ہے. جس بندے کو نہیں بھی سمجھ آتی وہ بھی دیواروں پہ ٹکرے مارنی شروع کر دیتا. میں ایک سال اس جلوس میں تھا جب وہ شعر پڑھا گیا. کسی کو کوئی ہوش نہیں تھی, کوئی چہرے کا ماتم, کوئی سینے کا ماتم, کوئی تلوار کا پرسہ, کوئی زنجیر کا پرسہ. جب پرسہ ہو گیا میں نے ایک طالب علم سے پوچھا, میں نے کہا میں پہلی بار آیا ہوں, میرے ذہن میں وہ نہیں ہے, مجھے بتائی اس نے کیا شعر پڑھا ہے جس کے بعد شام میں قیامت آ گئی ہے. اس طالب علم نے کہا کہ وہی شعر پڑھا جاتا ہے جو شعر پڑھ کے ان کمینوں نے بی بی کا استقبال کیا تھا. میں نے کہا وہ شعر سنا, اس کا ترجمہ سنا. اس نے جو ترجمہ سنایا میں اس مجمع کو سنا. کوئی سید بیٹھا, مجھے جملہ معاف کر دینا, اس نے کہا جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تو 6 لاکھ کمینہ بازار میں ناچ رہا تھا, ڈھول بج رہے تھے, ہاتھوں میں شراب کے جام تھے. ان پہ غیرتوں نے ایک شعر پڑھا. انہوں نے کہا اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے تیری عورتوں کو مارا. یہ شعر پڑھنا تھا جب شام میں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا. روغن حسین پڑھ قرآن, میں پیدل چل رہی, پیدل چلی علی کی. کتنا پیدل چلی یہ میں نہیں پڑھ سکتا. ہاں کتابیں کہتی ہیں کچھ اتنا چلی تھی.
آدھے رستے میں جا کے بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں دل سے دعا دے رہا ہوں ان روتی ہوئی آنکھوں میں میرا مولا تمہیں شام لے جائے، جب جاؤ تو بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے جاؤ، ان بازاروں سے گزرو جہاں سے محمد کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ مردوں نے کر لیا ماتم میں، ماؤں بہنوں کے پرسے کی خاطر ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قسم آج بھی شام جاؤ، وہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء سے، خدام سے، طالب علموں سے پوچھو کہ کس بازار سے گزری تھی علی کی بیٹی، کوئی کہتا اس بازار سے گزری تھی، کوئی کہتا اس بازار سے گزری تھی، کوئی کہتا اس بازار سے گزری تھی، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو آخر علی کی بیٹی ہر بازار سے کیسے گزری؟ جو روایت وہ سناتے ہیں وہ میں منبر پر کسی سید کا دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا کہ علی کی بیٹی شام کی ہر بازار میں کیسے گئی، شام کی ہر گلی میں کیسے گئی؟ روایت کے جملے ہیں، اس بے غیرت نے شام کی ناچنے والی عورتوں کو کہا تھا کہ تم نے شام کے صدر دروازے پہ علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے۔ شام کی ناچنے والی عورتیں صدر دروازے پہ آئی، بازار میں ہجوم دیکھا، یہ اپنے اپنے گھروں میں واپس گئے، انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا ہم گئی تو تھی قیدیوں کا تماشا دیکھنے، لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئی ہے، ہم اپنی چھتوں میں بیٹھتی ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار، کوئی بندہ ماتم نہیں کر سکا۔ شام کی ہمارا عورتیں اپنی اپنی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، رو رو کے کہتی رہی سجاد قافلہ روک، رباب زخمی ہو گئی، سکینہ کا سر پھٹ گیا، میرا بازو زخمی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔